بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. بزنس کمیونیکیشن کی کلاس کے ساتھ پھر سے حاضر خدمت. آپ کی آج کی کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کمیونیکیشن پروسیس. یہ ایک ماڈل ہے جس کو ہم ڈائیگرامیٹیکلی دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ کیسے پرفارم ہوتا ہے اور اس کے سٹیپس کیا ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ایلیمنٹس آف دا پروسیس آف کمیونیکیشن یا ایلیمنٹس آف کمیونیکیشن پروسیس. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سینڈر کو چوز کیا ہے, یعنی کہ کمیونیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ سینڈر سے سٹارٹ ہوتا ہے. دا پرسن ہو وانٹ ٹو سینڈ میسیج اور ٹیکسٹ اور ای میل اور اینی کائنڈ آف کمیونیکیشن ٹو دا ادر پرسن, ہی از نون ایز دا سینڈر. نمبر 2 پہ آ جاتا ہے انکوڈنگ. انکوڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کہ سینڈر ہوتے ہیں, آپ اپنا میسیج ریکارڈ کرواتے ہیں یا آپ اپنا میسیج رائٹ کرتے ہیں یا آپ اپنا میسیج کنوے کرتے ہیں کسی میڈیم کے تھرو, تو وہ جو پروسیس ہوگا وہ انکوڈنگ کہلائے گا. جب آپ انکوڈنگ کا پروسیس پرفارم کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک میسیج کی فارم میں, ایک ای میل کی فارم میں, ایک لیٹر کی فارم میں ایک پروڈکٹ آ جاتی ہے جس کو کہ ہم میسیج کا نام دیتے ہیں. اب یہ آپ دیکھیے گا کہ جتنی بھی سب ہیڈنگز ہیں میسیج کے ہیڈ کے انڈر, وہ سب آپ کے رسپانسبل ہوتی ہیں میسیج کے افیکٹو یا ان افیکٹو ہونے کی. جیسے کہ سب سے پہلے میسیج لکھتے ہوئے یا میسیج بناتے ہوئے یا کمیونیکیشن پروسیس پرفارم کرتے ہوئے یو مسٹ نو یور آڈینسز, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سامعین یا آپ کے جو میسیج پڑھنے والے ہیں یا آپ کے جو ریسیور ہوں گے وہ کون ہے. پھر اس کے بعد آئے گا اسٹرکچر ایزی اینڈ سمپل میسیج. اے میسیج شوڈ بی ایزی اینڈ سمپل ایز مچ ایز پاسبل. تھرڈ پوائنٹ آ جاتا ہے کیپ یور میسیج شارٹ. کوشش کریں کہ کم وقت میں, کم الفاظ میں افیکٹو اور کنسائز جو ہے وہ میسیج ہونا چاہیے آپ کا. لمبی بات ہوگی تو وہ مطلب اگر آپ اتنا طول دیں گے اپنی بات کو تو وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے اور افیکٹولی جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو پاتا. اس کے بعد آتا ہے یوز آف کامن لینگویج. لینگویج وہی یوز کی جائے جو کہ آپ کے ریسیور کو سمجھ آئے. اگر آپ ایسی زبان میں بات کریں گے کہ جو آپ کے ریسیور کو نہیں آتی تو اس کمیونیکیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ کا ریسیور اس کو ڈی کوڈ نہیں کر پائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے ریسیور. ریسیور جو ہے جب میسیج ریسیو کر لے گا تھرو اینی کائنڈ آف میڈیم, تھرو اینی پروسیس, ٹھیک ہے, آپ نے ای میل کیا, اس نے ای میل ریسیو کر لی, آپ نے ٹیکسٹ کیا, اس کے سیل فون میں جو ہے وہ ٹیکسٹ ریسیو ہو گیا, اس نے وہ اوپن کیا, پڑھا, ہی ول بیکم دا ریسیور. تو اب وہ اس کا کیا رسپانس ہوگا یا وہ کیا پروسیس پرفارم کرے گا. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ریسیور کتنے ویز سے میسیج ریسیو کر سکتا ہے. اس میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن آ جاتی ہے, یعنی کہ فیس ٹو فیس 1-to-1 جو کمیونیکیشن ہوتی ہے. ود دا ہیلپ آف میسنجر آپ کوئی اپنا جو ہے نمائندہ بھیج دیتے ہیں جس کی ہیلپ سے وہ آپ کا میسیج کنوے ہو جاتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے ود دا ہیلپ آف ٹیلی فون, یا آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں یا آپ سرکولر جو ہے وہ فلوٹ کر رہے ہیں یا ٹیلی گرام کے تھرو آپ بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ ریٹن لیٹرز ہوتے ہیں جو بائی پوسٹ جاتے ہیں, میموز جو کہ آفیسز وغیرہ میں ایز اے میمورینڈم یوز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیلیکس ایک طریقہ تھا, یہ اب آبسولیٹ ہو چکا ہے. پھر موبائل فونز کی باری آتی ہے, ای میلز کی باری آتی ہے اور انٹرنیٹ. یعنی کہ آپ چاہے جس بھی میڈیم سے, جس بھی وے آف کمیونیکیشن سے آپ میسیج سینڈ کرتے ہیں وہ ریسیور کو ریسیو ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے ڈی کوڈنگ, یعنی کہ اس آپ کے میسیج کو اس نے اپنے الفاظ میں, اس نے اپنی لینگویج میں اس نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب جو ایلیبوریٹ کرنا ہے, جیسا کہ میں نے ڈائیگرام ایک آپ کے سامنے رکھی ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ ایلیبوریشن جو ہے وہ کتنے فیکٹرز کے اوپر مشتمل ہے. یعنی کہ آپ کا نالج, آپ کا ایکسپیرینس, آپ کا ایٹیٹیوڈ, یہ تینوں مین چیزیں جو ہیں, یہ آپ کے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہے اس کو آپ یوز کر کے اگلے کا میسیج جو ہے وہ ڈی کوڈ کرتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق, اپنی عقل کے مطابق, اپنے تجربے اور اپنی مہارت کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ اس کو ڈی کوڈ کر لیتے ہیں, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, تو پھر جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ ایکٹ کا ہوگا. یعنی کہ آپ اس کو سمجھ کے آپ اس کے اوپر ایکشن پرفارم کرتے ہیں. جب آپ ایکشن پرفارم کر لیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. یعنی کہ آپ بتائیں گے اپنے سینڈر کو کہ آئی ہیو ڈن مائی ورک, یا آئی ہیو ڈن مائی ٹاسک وچ یو ہیو گیون ٹو می, یا آئی ہیو سینڈ یو ان دا انفارمیشن یو آسکڈ فار. یعنی کہ جس قسم کی بھی
کمیونیکیشن ہوگی وہ پھر اس کو مکمل کرے گا. اور جو سینڈر ہوگا ایٹ دا اینڈ وہ کیا کرے گا کہ آپ کے رسپانس کا فالو اپ دے گا. وہ فالو اپ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے, وہ فالو اپ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ یہ ماڈل آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھیں اس میں یہاں پہ یہ ریسیور ہے, ہی ریسیوز دا میسیج, ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ جی یہ اگر دوبارہ میسیج بھیجے گا تو یہ سینڈر بن جائے گا اور یہ ریسیور بن جائے گا. یعنی کہ ایک اینڈ پہ سینڈر ہے اور دوسرے اینڈ پہ ریسیور ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں انکوڈنگ ڈی کوڈنگ کا پروسیس دونوں سائڈس پہ پرفارم ہو رہا ہے. درمیان میں آپ دیکھیں کہ چینل آف کمیونیکیشن کا سگنل انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور نوائز بھی افیکٹ کر سکتی ہے اس چینل آف کمیونیکیشن کو. اس کو شینن ویور ماڈل آف کمیونیکیشن کہتے ہیں. مزید اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں نے ایک اور ڈائیگرام اس میں ایڈ کی ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, کی تھوڑی زیادہ سمپل ہے. اس میں کیا ہے, سینڈر کو کمیونیکیٹر کا نام دیا گیا ہے, یعنی کہ سینڈر کو آپ کمیونیکیٹر بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ انکوڈنگ کرتا ہے اور میسیج بنا کر کسی میڈیم کے تھرو, یا جو کانٹیکسٹ اس نے بھیجنا ہوتا ہے, جو کانٹیکسٹ اس نے بتانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی افیکٹ جو ہے وہ اس نے جو ہے پٹ کرنا ہے آن دا ریسیور, یہ کسی میڈیم کے تھرو جو ہے وہ بھیج دیتا ہے ریسیور کی طرف. ریسیور اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے اور اس کے رسپانس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایفیکٹ دے گا. ہاں, اب اس میں یہ جو نوائز والا ایلیمنٹ رکھا ہوا ہے یہ اصل میں بیریئر ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے, نوائز از ناٹ دا بیریئر ایوری ٹائم. بہت سارے اور بیریئرز بھی ہوتے ہیں جو کمیونیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, یا اس کو ویکر کر رہے ہوتے ہیں, یا اس کو اچھے طریقے سے ہونے نہیں دے رہے ہوتے. تو وہ ہم اگلے ٹاپک میں دیکھیں گے کہ بیریئرز کیا ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ اسموتھلی, یہ آپ کی اسکرین میں دکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو کہ اسموتھلی اگر یہ پروسیس یوں ہی پرفارم ہو جائے تو پراپر سے اس کا ایکشن بھی آتا ہے اور اس کا پھر جو ہے وہ فیڈ بیک بھی دیا جاتا ہے جو آپ کا ریسیور ہوگا اس کو, ٹھیک ہے. سینڈر کو آپ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر کے اس کو بتا دیں گے کہ جو آپ نے کوشچن پوچھا یا جو آپ نے کیوری آپ کی تھی وہ آپ کو سولو کر کے دے دے گا, یا آپ کی بات جو ہے وہ تسلیم کر لے گا. اس کے بعد اس جو شینن ویور ماڈل کو اگر آپ دوبارہ دیکھ لیں اس کو ایک دفعہ, کہ یہ اصل میں ایک تھورو ایک پروسیس ہے. یعنی کہ کوئی بھی جو اسٹیپ ہے وہ ایک دوسرے سے پہلے پرفارم نہیں ہو سکتا. لائک اب اس میں بھی دیکھیں میں نے جو ایلیمنٹس لکھے ہیں, تو سب سے پہلے سینڈر آئے گا, پھر آپ وہ انکوڈنگ کرے گا, انکوڈنگ کر کے میسیج بنائے گا, میسیج بنا کے کیا کرے گا وہ ریسیور کی طرف کسی بھی میڈیم سے وہ بھیج دے گا. میڈیم کے تھرو بھیجنے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ جو ریسیور ہوگا اس کو ریسیو کرنے کے بعد اپنی لینگویج میں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق اپنے بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ, اپنے ایکسپیرینس, اپنے نالج کے مطابق ڈی کوڈ کرے گا. ڈی کوڈ کر کے اس کے اوپر ایکشن پرفارم کرتا ہے, ساتھ ہی فیڈ بیک بھی دے دیتا ہے, اور اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے وہ سینڈر سے فالو اپ بھی لے لیتا ہے. تو یہ تھا شینن ویور ماڈل. آپ پلیز ان تمام ڈائیگرامس کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ اس کو کر پائیں. اور اس کے بعد اب نیا جو ہمارا ٹاپک ہوگا نیکسٹ ٹائم جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا بیریئرز ان کمیونیکیشن. ٹل دین تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.